پارے کا آغاز سورۃ الفرقان کی آیا نمبر 21 سے ہوتا ہے۔ سورۃ الفرقان بھی مکی صورت ہے، اس میں 77 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ آغاز صورت قرآن حکیم کے اللہ رب العالمین کا کلام ہونے اور اللہ رب العالمین کی عظمت و کبریائی کے ذکر سے ہوتا ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اسی پروردگار حقیقی کے لیے ہونے کا اعلان کیا گیا، ہر شریک سے اس کے پاک ہونے کا اعلان کیا گیا، اور جن جھوٹے بتوں کو مشرکین اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے ان کی بے بسی کو ظاہر کیا گیا کہ وہ کسی قسم کے نفع یا نقصان کے مالک نہیں، نہ ہی کسی کو زندہ کرنے یا مارنے کی انہیں ذرہ بھر بھی قدرت یا طاقت حاصل ہے، اور نہ ہی وہ مرنے کے بعد کسی کو زندہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ سورۃ الفرقان کے آغاز میں مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بے بنیاد اور بے تکے قسم کے اعتراضات کرتے تھے ان اعتراضات کو بھی ذکر کیا گیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کا رد اور جواب بھی بیان کیا گیا۔ ایک اعتراض وہ یہ کرتے تھے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، نعوذ باللہ یہ پہلے لوگوں کی قصے اور کہانیاں ہیں۔ یہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا گیا قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہے، قرآن اس ذات کا کلام ہے، اس نے اسے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمین کے ہر بھید کو جانتا ہے، ہر چھپی ہوئی چیز سے واقف ہے۔ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک وہ بہت بخشنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ آیا نمبر 7 میں ان کا اعتراض ایک یہ ذکر ہوا، وہ کہتے تھے مَا لِهَذَا الرَّسُولِ، یہ کیسا رسول ہے، يَأْكُلُ الطَّعَامَ، یہ تو کھانا کھاتے ہیں، یمشی فی الاسواق، یہ تو بازار بھی جاتے ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں، خرید و فروخت بھی کرتے ہیں۔ اگر یہ اللہ کے رسول ہیں لولا انزل الیہ ملک، ان کے ساتھ ساتھ ایک فرشتہ ہونا چاہیے جو ہر شخص کو بتائے کہ بھئی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اور یلقا الیہ کنز، انہیں تجارت کی ضرورت کیوں پیش آتی، ان پر تو آسمانوں سے خزانے اترنے چاہیے، یہ خزانے جیسے چاہیں وہ بانٹتے جائیں۔ او تکون لہ جنت یأکل منہ، یا ان کا ایک بڑا شاندار عالی شان قسم کا باغ ہو، اس کی ڈھیروں آمدن ہو، اور اسے وہ بے دریغ استعمال کیا کریں۔ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ تم جس کی پیروی کر رہے ہو ان پر تو نعوذ باللہ کسی نے جادو کیا ہوا۔ یہ اعتراض ذکر کرنے کے بعد فرمایا انظر کیف ضربوا لک الامثال، اے محبوب دیکھیے تو صحیح آپ کے لیے یہ کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں۔ فضلوا، یہ گمراہ ہو گئے، یہ بھٹک گئے، ان کی نگاہیں آپ کے ارد گرد خزانوں اور باغات کی ملکیتوں کو ڈھونڈتے رہی، اور آپ کے کردار میں، آپ کے اخلاق میں اللہ پاک نے جو ہدایت کے انوار اور تجلیات رکھے تھے یہ بد نصیب انہیں دیکھنے سے ہی محروم رہے، سو یہ گمراہ ہوئے۔ فلا یستطیعون سبیلا، اور انہیں ہدایت کی راہ سجھائی ہی نہیں دی۔ اگلے رکوع کا آغاز پھر اللہ پاک کے اسی اعلان سے ہو رہا ہے کہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اگر وہ چاہے تو آپ کے لیے اس سے بہت بہتر بنا سکتی ہے۔ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ ویجعل لک قصورا، اور آپ کے لیے عالی شان محل بھی اللہ تیار فرما سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کی حکمت اور اس پروردگار کی قدرت اور سنت الہیہ اور سنت جاریہ کے خلاف۔ اور آخر میں پھر فرمایا گیا کہ جو یہ مطالبے آپ سے کرتے ہیں وما ارسلنا قبلک من المرسلین، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء و مرسلین تشریف لائے الا انہم لیأکلون الطعام، وہ سب کھانا بھی کھاتے تھے، یمشون فی الاسواق، وہ بازاروں میں چلتے پھرتے بھی تھے، خرید و فروخت بھی کرتے تھے، لین دین بھی کرتے تھے۔ وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، یہ اعتراضات بے بنیاد ہیں، اللہ نے اس زندگی کو ایک آزمائش بنایا ہے۔ اتصبرون، اے مشرکین مکہ کیا تم صبر کرتے ہو؟ وکان ربک بصیرا، اور تمہارا رب دیکھ رہا ہے، تمہیں جلد پتہ چل جائے گا کہ تمہارا انجام کیا ہوتا۔
19ویں پارے کا آغاز بھی اسی چیز سے کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے، یا اللہ پاک ہمیں نعوذ باللہ سامنے صاف دکھائی کیوں نہیں دیتا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تکبر میں بڑی اونچی اونچی باتیں کر رہے ہیں۔ جب فرشتے نظر آئیں گے لا بشرا یومئذ للمجرمین، وہ دن ان مطالبہ کرنے والوں کے لیے کسی بشارت والا دن نہیں ہوگا، اس دن پھر ان کی خیر نہیں ہوگی۔ وہ فرشتے اللہ کا عذاب لے کر ان پر نازل ہوں گے اور انہیں مل یا میٹ کر دیا جائے۔ ایک اعتراض وہ یہ کرتے کہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں اترتا ہے، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، یہ ایک ہی بار سارے کا سارا کیوں نہیں اتار دیا جاتا۔ اس کی حکمت بھی بیان کی گئی، لنثبت بہ فؤادک، تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں، ورتلناہ ترتیلا، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے چوتھے رکوع میں جناب موسیٰ علیہ السلام کا، ہارون علیہ السلام کا ذکر ہوا، اور پانچویں رکوع میں اللہ پاک نے ایک بار پھر اپنی قدرت اور اپنی عظمت کی نشانیوں کا ذکر کیا۔ فرمایا کیا آپ نے کبھی سایوں کو دیکھا ہے کہ کیسے اللہ پاک ان سایوں کو پھیلاتا ہے اور پھر جب چاہے وہ ان کو سمیٹ بھی دیتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ پھیلنے اور سمٹنے کی بجائے ایک ہی طرح رکے رہتے، اور اللہ نے ان سایوں پر سورج اور اس کی دھوپ کو دلیل بنایا۔ مفسرین فرماتے ہیں جب سورج طلوع ہونے سے پہلے کا یہ وقت ہوتا ہے، ہر چیز کا سایہ تاریکی میں لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ جو جو سورج بلند ہوتا جاتا ہے، سائے ان جسموں کو چھوڑ کے باہر نکلنا شروع ہوتے ہیں، پھیلنا شروع ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے سورج بلند ہوتا جاتا ہے، سائے سمٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب سورج عین نصف النہار پہ آ جاتا ہے تو ہر چیز کے سائے بڑے مختصر رہ جاتے ہیں، اور جب سورج مغرب کی طرف ڈھلتا ہے پھر یہ سائے بڑھنا اور پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ سایوں کا بڑھنا، سکڑنا، سمٹنا، پھر پھیلنا، یہ ہماری قدرت کی نشانی ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے یہاں جو آفتاب کا ذکر کیا گیا، سورج کا ذکر کیا گیا اور سایوں کا ذکر کیا گیا، ان سایوں اور تاریکی سے مراد حضور کی بعثت سے پہلے کا زمانہ ہے، اور سورج سے مراد شمس نبوت محمدی ہے، کہ جیسے سورج کے طلوع ہونے کے بعد تاریکیاں اپنا دامن سمیٹ لیتی ہیں، اجالا پھیل جایا کرتا ہے، یوں ہی رسول اللہ کا آفتاب نبوت جب طلوع ہوا ہے، کائنات میں ہدایت کا نور پھیل گیا ہے، اور جو تاریکیاں ہیں وہ آہستہ آہستہ سمٹتی جائیں گی۔ رات کو اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی قرار دیا، اسے لباس قرار دیا، نیند کو انسان کے لیے آرام دہ قرار دیا، دن کو اپنی روزی روٹی اور معاشی معاملات کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا قرار دیا۔ اس آیہ نمبر 47 سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جو نیچرل، جو فطری طریقہ ہے، اللہ نے رات آرام کے لیے اور دن کام کے لیے بنایا ہے۔ جب ہم اس کے الٹ چلیں گے کہ رات کو کام اور دن کو آرام، وہ نہ ہمارے وجود کے لیے بہتر ہے، نہ ہمارے جسم کے لیے بہتر ہے، نہ ہماری روح اور فکر و شعور کے لیے بہتر ہے، اور نہ ہی عبادات کا وہ منظم انداز اور نظام جو دین نے ہمیں عطا فرمایا ہے یہ اس کے لیے مناسب ہے۔ یہاں اس طرف پھر انسان کو متوجہ کیا گیا۔ چلتی ہوئی ہواؤں کو اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی قرار دیا، پھیلتے ہوئے بادلوں کو، برستی ہوئی بارش کے قطروں کو، فرمایا لنحیی بہ بلدۃ میتا، ہم یہ بارش برسا کے مردہ زمین اور بنجر زمین کو زندہ بھی کرتے ہیں، ونسقیہ مما خلقنا انعاما واناسیا کثیرا، اور ہماری مخلوق میں جو جانور اور انسان ہیں ان بارش کے ذریعے سے ہم انہیں سیراب بھی کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ ہی وہ ذات ہے الذی مرج البحرین، جس نے دو ملے ہوئے سمندر جاری کیے، ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج، ایک جانب نہایت میٹھا اور شیریں پانی ہے اور دوسری جانب سخت کڑوا اور کھاری پانی ہے، وجعل بینہما برزخا وحجرا محجورا، اس شیریں اور کھاری، میٹھے اور کڑوے پانی کے درمیان فرمایا ہم نے ایسی آڑ، ایک ایسا حجاب رکھا ہوا ہے جو انسانی نگاہ کو نظر تو نہیں آتا، لیکن شیریں اور کھاری پانی ایک دوسرے کے ساتھ ملتے نہیں ہیں۔ سمندر کے اندر کئی ایک ایسی جگہیں ہیں، سمندری ملاح اور جو سفر پہ رہتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ صرف رنگتیں مختلف نہیں، ذائقے تک مختلف ہوا کرتے ہیں۔ گہرے سمندر میں جہاں سخت کڑوا اور کھاری پانی ہے، اس سمندر کے اندر ایسے میٹھے پانی کے ذخیرے ہیں جہاں سے بڑے بڑے جہاز راہ اپنے جہازوں کے لیے میٹھا پانی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ پاک متوجہ فرما رہا ہے کہ کبھی غور کیا کہ یہ کس کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ کھاری پانی میں میٹھا اور میٹھے میں کھاری پانی پیدا فرماتا ہے؟ فرمایا وہی پروردگار تمہیں یہ دین اور یہ نظام عطا فرما رہا ہے جس کے ماننے میں تمہاری حکمت اور تمہاری بھلائی ہے۔
انسان کے نسبی اور سسرالی رشتوں کا ذکر اسی سورہ مبارکہ کی آیہ نمبر 54 میں ہوا کہ اللہ نے انسان کو پانی نطفے کی ایک بوند سے پیدا کیا، فجعلہ نسبا وصہرا، اس کے نسبی رشتے جو ماں باپ کی طرف سے ہیں، وصہرا اور جو سسرالی رشتے ہیں، فرمایا یہ بھی اللہ نے یہ رشتوں کا نظام مقرر کیا، وکان ربک قدیرا، اور آپ کا رب ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ مشرکین کا سوال ذکر کیا ہے کہ جب اللہ کے رسول انہیں فرماتے ہیں کہ تم رحمان پہ ایمان لاؤ، اسے سجدہ کرو اور اسے اپنا معبود مانو، تو وہ کہتے ہیں مر رحمان، رحمان کون ہے؟ فرمایا فاسأل بہ خبیرا، رحمان کی شان پوچھنی ہے تو کسی خبر والے سے پوچھو۔ مفسرین فرماتے یہاں خبیر جو خبر والا، اس سے مراد رسول اللہ کی ذات بابرکات ہے۔ فرمایا اگر میری قدرت کی عظمتیں جاننا ہے تو میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو، ان سے پوچھ کے تو دیکھو کہ میری قدرت کی عظمتیں کیا ہیں اور میری قدرت کے کرشمے کیا ہیں۔ سورۃ الفرقان کا چھٹا اور آخری رکوع، اس میں ایک بار پھر سورج اور چاند کو اپنی قدرت کی نشانیاں قرار دیتے ہوئے، دن اور رات کو آگے پیچھے آنے والا قرار دیتے ہوئے فرمایا لمن اراد ان یذکر، یہ دن اور رات کا نظام ہم نے اس لیے جاری کیا کہ جو دھیان دینا چاہے، جو غور کرنا چاہے، جو نصیحت حاصل کرنا چاہے وہ نصیحت حاصل کر لے، او اراد شکورا، اور جو ہمارا شکر گزار بننا چاہے وہ دن رات کے اس نظام کو دیکھ کے ہمارا شکر گزار بن جائے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا یہ دن رات اس لیے پیدا کیے کہ کسی سے دن میں غلطی ہو جائے تو وہ رات میں معافی مانگ لے، اور اگر رات میں کسی خطا کا ارتکاب ہو تو وہ دن میں توبہ کر کے اپنے پروردگار کی طرف رجوع کر لے۔ آیہ نمبر 63 سے آگے عباد الرحمن کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اور اگر جاہل ان سے الجھنے کی کوشش کریں قالوا سلاما، وہ ان کی باتوں کا جواب نہیں دیتے بلکہ سلام کہہ کر ان سے الگ ہو جاتے ہیں اور بحث میں نہیں الجھتے۔ فرمایا عباد الرحمن وہ ہیں جن کی راتیں اللہ کے حضور سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں۔ سورۃ المومنون کی ابتدائی آیات اور سورۃ الفرقان کا یہ آخری رکوع، یہ ان اوصاف کو تفصیل سے بیان کرتا ہے جو اللہ اپنے مخلص بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اور یہاں اگر تھوڑا سا دھیان دیں، اللہ فرما رہا ہے یہ وہ عباد الرحمن وہ ہیں جن کی راتیں اللہ کے حضور سجدے اور قیام میں بسر ہوتی ہیں، اور رات کا سجدہ اور قیام فرض نہیں ہے۔ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ جو دین تمہیں عطا کیا جا رہا ہے اس میں صرف فرائض پہ اکتفا کر لینا اور نوافل کو زائد از ضرورت سمجھنا، نوافل کو غیر ضروری سمجھ لینا، اور یہ سمجھنا کہ نفل کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، نفل پڑھنے میں بھلا ہی کوئی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ قرآن کی دی ہوئی سوچ نہیں ہے۔ قرآن تو یہ سوچ دے رہا ہے کہ عباد الرحمن وہ ہیں کہ جو فرائض پنجگانہ مقرر ہیں وہ تو ہیں ہی صحیح، ان کے علاوہ بھی ان کی تو ساری رات اللہ کے حضور سجدے اور قیام میں بیتتی ہے۔ سو جو نوافل سے بے رغبتی کرتا ہے، یہ دوسروں کو جو ہے وہ نوافل سے بے رغبتی سکھاتا ہے، وہ قرآن کے بتائے ہوئے اسلوب پہ عمل نہیں کر رہا۔ قرآن فرما رہا ہے کہ جو عباد الرحمن ہیں وہ اللہ کی بارگاہ سے گڑ گڑا کے عذاب جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان عذابها کان غراما، بے شک دوزخ کا عذاب وہ تو گلے کا پھندا ہے، انہا ساعت مستقرا و مقاما، وہ بہت برا ٹھکانہ اور ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ عباد الرحمن وہ نہیں جو عذاب الہی سے بے خوف ہیں، جن کے دلوں میں کبھی اللہ کے عذاب کا خیال ہی نہیں آتا۔ فرمایا عباد الرحمن تو وہ ہیں کہ رات سجدے اور قیام میں گزار کے اللہ سے جہنم سے پناہ مانگتے رہتے ہیں۔ فرمایا جب وہ خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا ولم یقتروا، تو ان کا خرچ اسراف اور کنجوسی دونوں سے بچا ہوا ہوتا، نہ وہ فضول خرچی سے کام لیتے ہیں اور نہ ہی تنگی اور کنجوسی سے کام لیتے ہیں۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، تنگی اور اسراف کے درمیان ان کا خرچ ہوا کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے، زنا اور بدکاری نہیں کرتے، اور جو یہ کام کرے گا یلقى اثاما، وہ اس کی سزا پائے گا، قیامت کے دن اسے دگنا عذاب دیا جائے گا، اور وہ جہنم میں لمبا عرصہ تک توہین آمیز اور ذلت آمیز انداز میں اسے ٹھہرایا جائے گا۔ الا من تاب، سوائے اس کے جسے اللہ نے توبہ کی توفیق دی۔ اگر ان جرائم میں سے کوئی جرم اس سے ہو گیا، اس نے توبہ کی، ایمان لایا، نیک عمل کیے، تو اللہ اس کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ قیامت والے دن
ایک شخص بارگاہ الہی میں پیش ہوگا، حکم ہوگا کہ اس کے صغیرہ چھوٹے چھوٹے گناہ اسے گنوائے جائیں اور اسے دکھائے جائیں۔ فرشتے اللہ کے حکم سے اس کے صغیرہ گناہ اس کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ پاک پوچھے گا کہ میرے بندے تو نے یہ گناہ کیا تھا؟ وہ عرض کرے گا ہاں باری تعالیٰ مجھ سے یہ خطا سرزد ہوئی تھی۔ جب وہ اقرار کر لے گا اللہ فرمائے گا اسے ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی دے دی جائے۔ جب یہ حکم صادر ہوگا پھر وہ کہے گا کہ یا اللہ میرے گناہ تو کچھ اور بھی تھے جو اس صحیفے میں نظر نہیں آ رہے، الہی میرے گناہ صرف یہی تو نہیں جو گنوائے گئے۔ جب دیکھے گا کہ ان کے بدلے تو نیکیاں مل رہی ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا میری تو اور بھی خطائیں تھیں جو یہاں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت میں کہ اللہ کے رسول جب اس بندے کا ذکر کر رہے تھے تو آپ اتنا مسکرائے اس کے اس عمل پر کہ حتیٰ بدت نواجذہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر والے دانت جو ہے وہ بھی صحابہ کہتے ہیں ہمیں نظر آ گئے۔ فرمایا اللہ اپنے بندوں پہ جب کرم فرمائے گا تو ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ متوجہ کیا جا رہا ہے، بلایا جا رہا ہے کہ اس کے در پہ آؤ تو صحیح، ڈرتے کیوں ہو، جھجکتے کیوں ہو؟ جتنا مرضی تم سے زیادتی ہوئی آ کر ایک بار اس کی بارگاہ میں دامن پھیلاؤ تو صحیح، وہ تمہاری خطاؤں اور سیئات کو بھی حسنات میں تبدیل فرما دے گا۔ فرمایا عباد الرحمن جھوٹی گواہی نہیں دیتے، بیہودہ فضول کاموں میں مصروف نہیں رہتے۔ اگر کبھی ان کے ایسے کاموں میں مشغول لوگوں کے پاس سے گزرنا بھی پڑے تو مرو کراما، وہ باوقار انداز سے وہاں سے گزر جاتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر اس لغو اور بیہودہ حرکت اور فعل میں شریک نہیں ہوتے۔ جب انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جائیں تو وہ بہروں اور اندھوں کی طرح اس پہ گر نہیں پڑتے بلکہ غور و فکر کرتے ہیں، عقل و شعور کو استعمال کر کے اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور آیہ نمبر 74 میں عباد الرحمن کی دعا سکھائی گئی جو ضرور یاد کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ سورۃ الفرقان آیہ نمبر 74 ہے۔ فرمایا ہمارے پروردگار ہماری ازواج اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک فرما دے، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ اولاد کے لیے صرف دولت مانگنا، صرف پیسہ مانگنا، صرف دنیا کا عزت و اقتدار مانگنا یہ عباد الرحمن کی صفت نہیں۔ قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک میں ساری نعمتیں آ جاتی ہیں۔ اولاد کا فرما بردار ہونا، نیک ہونا، صالح ہونا، برسر روزگار ہونا، کسی کا محتاج نہ ہونا، یہ ساری چیزیں اس قرۃ اعین میں آ گئی ہیں۔ اور جو الفاظ خود ہمارے پروردگار نے سکھائے ہیں ان سے احسن، ان سے عمدہ اور ان سے بہتر الفاظ اور کوئی نہیں ہو سکتے۔ فرمایا جن کی یہ اوصاف ہیں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، انہیں جنت کے بالا خانے انعام میں دیے جائیں گے اس صبر کا بدلہ جو وہ دنیا میں کرتے رہے۔ بتایا گیا کہ دنیا میں صبر کرنا پڑے گا۔ اگر یہ ضد ہو کہ دنیا کی ہر وہ نعمت اور دنیا کی ہر وہ آسائش جو کسی کافر و مشرک کو حاصل ہے میں بھی اسے حاصل کر کے رہوں گا، کسی بھی اپنی خواہش پہ صبر نہ کرنا، بھلے اس نعمت اور آسائش کے حصول کے لیے شریعت کی حدود کو پھلانگنا پڑے، یہ عباد الرحمن کی صفت نہیں ہے۔ ان کی صفت یہ ہے کہ وہ شریعت کی حد کو دیکھ کے صبر کرتے ہیں، وہ ٹھہر جاتے ہیں، خود کو روک لیتے ہیں۔ فرمایا اسی صبر کا بدلہ اللہ انہیں جنت میں بالا خانے عطا فرمائے گا۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، فرشتے آ کر انہیں سلام کہیں گے، اللہ کی بارگاہ سے سلام اور تحیت کے تحفے پیش کریں گے۔ خالدین فیہا، سدا اس میں رہیں گے۔ حسنت مستقرا و مقاما، بڑی عمدہ ٹھہرنے کی جگہ اور بڑی عمدہ بسنے والی جگہ۔ سورۃ الشعراء 19ویں پارے کی دوسری صورت ہے، 227 آیات اور اس میں 11 رکوع ہیں۔ 7 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات، جناب نوح علیہ السلام، جناب ہود علیہ السلام، جناب صالح علیہ السلام، جناب لوط علیہ السلام، جناب شعیب علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب موسیٰ و ہارون علیہم السلام کا ذکر خیر اس سورہ مبارکہ میں کیا گیا۔ ان سارے انبیاء کی دعوت کا بتایا کہ ان سب نے آ کر اپنی قوم کو دعوت یہی دی کہ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو، میری پیروی کرو۔ انی لکم رسول امین، میں تمہاری جانب اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، امانت دار بن کے آیا ہوں۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اللہ کے سارے انبیاء نے یہی کہا کہ اے میری قوم میں تم سے کسی اجر کا، کسی معاوضے کا، کسی بدلے کا طلبگار نہیں۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا بدلہ تو میرے رب کے ذمہ ہے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔
لیکن فرمایا جب قوموں نے ان کی بات نہیں مانی، ان کی دعوت کو جھٹلایا، تو پھر انہیں عذاب الہی نے اپنی گرفت میں لیا۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، اس جملے کو اس صورت میں بار بار دہرایا گیا۔ فرمایا اللہ کے نبی کا آنا، قوم کا نبی کی دعوت کو جھٹلانا، اس کا انکار کرنا، اور اس کے نتیجے میں وقت مہلت گزرنے کے بعد اس قوم کا عذاب الہی کا شکار ہو جانا، اس میں ضرور نشانی ہے عقل والوں کے لیے، سمجھ والوں کے لیے، جو قرآن کو گوش ہوش سے سنتے ہیں، نگاہ ہوش سے پڑھتے ہیں۔ فرمایا ان کے لیے ضرور نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان قوموں میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک آپ کا رب ہر چیز پر غالب اور بڑی رحمت والا ہے۔ جو اس کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتا ہے وہ اپنی بارگاہ کی طرف آنے والوں کے لیے اپنے باب رحمت کو کھلا رکھتا ہے۔ سورہ نمل 19ویں پارے کی آخری سورہ مبارکہ ہے۔ نمل عربی زبان میں چیونٹی کو کہا جاتا ہے۔ حرف مقطع تاسین سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ 93 آیات اور 7 رکوع اس سورہ مبارکہ میں ہیں۔ آغاز میں قرآن کے کلام الہی ہونے کا ذکر کیا گیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ایک بار پھر اختصار سے ابتدائی آیات میں ہوا، اور اس سورہ مبارکہ کی جو دوسرا اور تیسرا رکوع ہے اس میں بالخصوص حضرت داؤد علیہ السلام اور تفصیل کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام اور اللہ نے جو شانیں آپ کو عطا فرمائی ان کا ذکر یہاں کیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص دیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی طالب علم یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی کی ظاہری شان کیا ہوتی ہے، دنیا میں اللہ اپنے نبی کو کیسی شوکت، کیسا جلال، کیسا وقار اور کیسی سلطنت عطا کرتا ہے، وہ سورۃ النمل کی ان دو آیات کا ان دو رکوعوں کا مطالعہ کریں۔ سورہ نمل کا دوسرا اور تیسرا رکوع شوکت سلیمانی کا بیان ہے، سلطنت سلیمانی کا بیان ہے، اور یہ کسی خطیب کا قول نہیں ہے، کسی مبلغ کا اور کسی ادیب کا بیان نہیں ہے، یہ اس ذات کا بیان ہے جو فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے، یہ شبے سے پاک ہے، یہ شک سے پاک ہے، یہ مبنی بر حق ہے، یہ مبنی بر حقیقت ہے۔ جو اللہ کے انبیاء کی عظمت و شان سے واقف ہونا چاہے اسے سورۃ النمل کے ان دو رکوعوں کا مطالعہ ضرور کرنا چاہے۔ جناب داؤد و سلیمان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے داؤد و سلیمان کو علم عطا فرمایا۔ حضرت داؤد کو اللہ نے کئی ایک معجزات عطا کیے، سورۃ الانبیاء میں ذکر ہو چکا، سورہ سبا میں بھی ذکر ہوگا، دیگر مقامات پر بھی قرآن نے ذکر کیا۔ حضرت سلیمان کو سلطنت انسانوں پر، جنوں پر، پرندوں پر، جانوروں پر، چیونٹیوں تک پر عطا فرمائی، لیکن جب قرآن ذکر کرنے لگا ہے تو ذکر کس نعمت کا کیا؟ حضرت داؤد کے ہاتھ میں لوہے کے نرم ہونے کا ذکر نہیں کیا، پرندوں کا، پہاڑوں کا آپ کے ساتھ تسبیح کرنا اس کا ذکر نہیں۔ جناب سلیمان علیہ السلام کی باقی شانوں سے سب سے پہلے قرآن جس شان کو ذکر کرتا ہے وہ شان علم ہے۔ فرمایا ہم نے داؤد و سلیمان کو علم عطا فرمایا، اور یہ علم کو سب سے الگ، سب سے نمایاں اور سب سے پہلے یہاں ذکر کر کے قرآن پڑھنے والوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ یہ کتاب تو کتاب علم ہے، اس کا تو آغاز ہی اقرأ سے ہوتا ہے۔ تو پھر وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اس کتاب پہ ایمان رکھتی ہو اور جس کے رویے علم دشمن ہو جائیں؟ جو علم دوستی کے بجائے علم دشمنی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے، وہ قوم کبھی دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ علم کی حقیقت، علم کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی سے عرض کی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے جس نے دولت علم عطا فرما کے ہمیں اپنے بہت سے عبادت گزار مومن بندوں پر فضیلت بخشی۔ فرمایا سلیمان داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے، اور سلیمان نے کہا یا ایھا الناس، لوگوں سن لو، علمنا منطق الطیر، ہمیں اللہ نے پرندوں کی بولی سکھائی ہے۔ پرندے بولتے ہیں، چہچہاتے ہیں، کسی کو سمجھ نہیں آتا کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جناب داؤد فرما رہے علمنا منطق الطیر، اے پرندوں کی بولیاں نہ سمجھنے والو، آؤ قرآن پڑھو۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کا نبی اعلان کر رہا ہے علمنا، یہ نہیں کہا کہ میں نے سیکھ لی ہیں۔ قرآن کا لفظ لفظ صحیفہ ہدایت ہے، لفظ لفظ میں حکمت کے سمندر ہیں۔ علمنا فرمایا میں نے نہیں سیکھا، مجھے سکھایا گیا ہے۔ ہمیں اللہ نے منطق الطیر، پرندوں کی بولیوں کا علم عطا فرمایا ہے۔ اوتینا من کل شیء، اور ہمیں اللہ نے ہر نعمت سے نوازا ہے، ہر نعمت اس کریم نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ان ھذا لہو الفضل المبین،
یہ اللہ کا ظاہر و باہر فضل ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آیہ نمبر 17 میں فرمایا سلیمان کے لیے ان کے لشکر جنوں سے، انسانوں سے اور پرندوں سے اکٹھے کر دیے گئے۔ جناب سلیمان علیہ السلام جب چلتے تھے انسانوں کے لشکر بھی ساتھ ہیں، جنات بھی فرما بردار ہو کر ساتھ ہیں، اور اوپر فضاؤں میں پرندوں کے لشکروں کے لشکر ہیں جو جناب سلیمان علیہ السلام کے تابع ہو کر چل رہے ہیں۔ حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل، آیہ نمبر 18 میں آپ کے لشکر کی شان و شوکت کا ذکر کرتے ہوئے قرآن بیان فرما رہا ہے، یہاں تک کہ جب آپ اپنے اس جنوں، انسانوں اور پرندوں پر مشتمل لشکر کے ساتھ ایک وادی میں پہنچے جو چیونٹیوں کی وادی تھی، اس چیونٹیوں کی وادی میں قالت نملہ، اس چیونٹیوں کی ملکہ نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں لشکر سلیمان آ رہا ہے، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں اپنے پاؤں تلے روند ڈالے۔ بہت عظیم لشکر آ رہا ہے، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان اور اس کے لشکر جو ہے وہ اس کے حواریوں کا لشکر تمہیں کچل نہ دے۔ وہم لا یشعرون، وہ اللہ کے نبی ہیں، جان بوجھ کے تو ایسا نہیں کریں گے لیکن بے خبری میں کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ فتبسم ضاحکا من قولها، مفسرین لکھتے ہیں جناب سلیمان کا لشکر اور آپ جہاں تھے چیونٹیوں کی وہ وادی وہاں سے کئی میل دور تھی، اتنی دوری سے جناب سلیمان نے چیونٹیوں کی ملکہ کی بات کو سنا بھی، سن کر سمجھا بھی، اور سمجھ کر اس پہ اپنے تاثرات کا اظہار بھی کیا، اور قرآن نے اس اظہار تاثرات کو اپنے صحیفہ ہدایت میں جگہ بھی دی۔ فتبسم ضاحکا من قولها، جناب سلیمان چیونٹیوں کی ملکہ کی یہ بات سن کر مسکرا پڑے۔ وقال، اور پھر جناب سلیمان نے کیا کہا، آیہ نمبر 19 میں پھر ایک عظیم دعا سکھائی جا رہی ہے، کاش ہم یاد کر سکیں۔ پھر جناب سلیمان چیونٹیوں کی ملکہ کی بات سن کر مسکراتے ہیں اور عرض کرتے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، مولا اتنی بڑی نعمت، چیونٹیاں کہاں ہیں، ان کی آواز میرے کانوں میں آتی بھی ہے، میں سن کے سمجھ بھی لیتا ہوں، الہی اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمانا۔ مولا جو میرے والد پر تو نے، ماں باپ پہ جو نعمتیں کی ہیں ان کا شکر ادا کرنے کی بھی توفیق دینا۔ وَنَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، الہی ایسے اعمال کی توفیق بخشنا جو تجھے راضی کر دیں۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، جناب سلیمان صاحب نبوت، صاحب حکمت، صاحب سلطنت، اور سلطنت بھی ایسی بے مثال، دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ قرآن تواضع سکھاتا ہے، اللہ کے انبیاء عاجزی کا درس دیتے ہیں، متکبر، مغرور اور جو نخوت بھرا ہے اللہ اس سے پسند ہرگز ہرگز نہیں کرتا۔ جناب سلیمان عرض کر رہے ہیں مولا اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما دے۔ جناب سلیمان علیہ السلام نیکوں کے سردار ہیں، ہماری تعلیم کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ جن پر میں رحمتیں کرتا ہوں، میرے کرم جن کے شامل حال ہوا کرتے ہیں، ان کی گردنیں اکڑی نہیں ہوتی، ان کے سر جھکے ہوئے ہوا کرتے ہیں، وہ ہمہ وقت اللہ کی بارگاہ سے عاجزی اور تواضع سے مانگتے رہتے ہیں۔ ایک پرندے کو آپ غائب پاتے ہیں، فرمایا ہدہد مجھے میرے لشکر میں نظر نہیں آ رہا۔ پیچھے اجمالاً ذکر تھا کہ ہم نے حضرت سلیمان کو پرندوں کی بولی بھی سکھائی اور وہ ان کے لشکر میں بھی تھے، اب تفصیل سے بیان ہو رہا ہے۔ ہدہد کو غائب دیکھ کر آپ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ ہدہد آ کے کہتا ہے کہ میں ملکہ سبا کی خبر لے کے آیا ہوں، اے اللہ کے پیغمبر سلیمان، اللہ نے اسے بہت بڑی سلطنت عطا کی ہے لیکن وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور اللہ کی وحدانیت اور اس کے وجود سے بے خبر ہیں۔ جناب سلیمان ہدہد کے ہاتھ اپنا پیغام بھیجتے ہیں کہ جاؤ جا کے یہ میرا خط وہاں ملکہ بلقیس تک پہنچاؤ اور دیکھو کہ وہ کیا کہتی ہے۔ قرآن اس خط کے ملنے کا بھی ذکر کرتا ہے اور بلقیس کا جو مکالمہ اپنے سرداروں سے ہوا اسے بھی بیان کیا۔ بلقیس نے کہا انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے سردارو یہ خط میرے پاس سلیمان کی طرف سے آیا ہے اور اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا گیا ہے۔ یہ سورۃ النمل کی آیہ نمبر 30 ہے جس میں بسم اللہ شریف خود آیت کا حصہ ہے، باقی صورتوں میں یہ صورت سے الگ جو ہے وہ ذکر کی جاتی ہے لیکن یہاں خود متن قرآنی میں اس کو ذکر کیا گیا۔ جناب سلیمان کے خط کا مضمون اللہ تعالی علی واتونی مسلمین، انہیں بغاوت و سرکشی سے منع کر کے فرما بردار ہو کے حاضر بارگاہ ہونے کا حکم سنایا گیا۔ بلقیس مشورہ کرتی ہے، اپنا نمائندہ تحفے تحائف دے کر جناب سلیمان کی خدمت میں روانہ کرتی ہے۔ حضرت سلیمان تمام تحائف واپس کر دیتے ہیں کہ میں ان تحائف کے لالچ میں نے خط تمہاری طرف نہیں بھیجا، میرا مقصود تمہیں ہدایت اور اللہ کی وحدانیت سے آگاہ کرنا اور اپنی نبوت و رسالت کی خبر دینا تھا۔ ان کے تحائف واپس فرما کے آپ اپنے سرداروں سے کہتے ہیں
کہ اب میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے کوئی بلقیس کا تخت اس کے آنے سے پہلے پہلے میری بارگاہ میں حاضر کر دیں۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ بلقیس مطیع ہو کر آ رہی ہے، آپ اسے عظمت نبوت سے آگاہ کرنے کے لیے، اللہ کی قدرتوں سے واقف کرانے کے لیے اپنے سرداروں سے کہتے ہیں کہ اس ملکہ بلقیس کا تخت کون میرے پاس لا سکتا ہے۔ مفسرین نے اس تخت کی تفصیلات ذکر کی ہیں کہ وہ کئی میل چوڑا اور لمبا اور طرح طرح کی نعمتوں سے سجا ہوا تھا۔ ایک جن نے کہا کہ جناب سلیمان، میں آپ کی نشست، یہ محفل برخاست ہونے سے پہلے پہلے وہ تخت بلقیس جو یہاں سے سینکڑوں میل دوری پہ ہے، میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ جناب سلیمان نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے وہ تخت یہاں چاہیے۔ قال الذي عنده علم من الكتاب، سورۃ النمل کی آیہ نمبر 40 میں فرمایا کہ جناب سلیمان کے درباریوں میں سے ایک شخص نے جسے اللہ نے کتاب کا علم عطا کیا تھا۔ مفسرین نے لکھا کہ ان کا نام آصف بن برقیہ تھا، جناب سلیمان کے وزیر اور آپ کے صحابی ہیں۔ جب حضرت سلیمان فرماتے ہیں کہ کون تخت لے کے آئے گا، حضرت آصف بن برقیہ کھڑے ہوتے ہیں، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرف۔ قرآن کے کلمات ہیں، اس میں مبالغے کا تصور کرنا بھی گناہ ہے کہ قرآن میں کوئی ادنا سی بات بھی حقیقت کے خلاف یا حقیقت کے برعکس ہو سکتی ہے۔ حضرت سلیمان کے درباری وزیر کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں کہ جناب سلیمان، میں وہ تخت سینکڑوں میل دور ہے، طویل و عریض، وسیع و عریض ہے، وہ تخت آپ کی خدمت میں پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ جتنی دیر میں پلک جھپکی جاتی ہے اتنی دیر میں، قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ آپ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ فلما رآہ مستقرا عنده، جناب سلیمان اجازت دیتے ہیں اور آپ کے وزیر پلک جھپکنے سے پہلے وہ سینکڑوں میل کی دوری سے وہ تخت آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دیتے ہیں۔ جب جناب سلیمان اسے موجود دیکھتے ہیں، قال ھذا من فضل ربی، پھر سکھایا جا رہا ہے، پھر سمجھایا جا رہا ہے، پھر نصیحت کی جا رہی ہے، پھر تلقین کی جا رہی ہے، پھر دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ تمہارے پاس ہے کیا جس پہ اتراتے ہو، تمہارے پاس ہے کیا جس پہ غرور کرتے ہو، چند ٹکے، تھوڑی سی دولت، تھوڑا سا اختیار، وقتی اقتدار، اس کے نشے میں گم ہو کر تم اللہ کے احکام سے روگردانی کرتے ہو، تم تکبر اور غرور میں مبتلا ہو کر انسانوں کو انسان سمجھنے پہ آمادہ نہیں ہو۔ دیکھو تو صحیح جناب سلیمان کو اللہ نے کیا عظمتیں عطا کی ہیں۔ تخت بلقیس پلک جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان نہیں، آپ کے وزیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور جناب سلیمان عرض کر رہے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ وہ مجھے جانچے میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ اور جو نعمتیں پا کے شکر کرتا ہے، انما یشکر لنفسہ، یہ نہ سمجھے کہ شکر کر کے اس نے کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دے لیا۔ فرمایا یہ شکر کرنا خود اس کے اپنے لیے بہتر ہے، اس میں اس کا اپنا بھلا ہے، اللہ کی ذات کسی کے شکر کی محتاج نہیں ہے۔ ومن کفر فإن ربی غنی کریم، اور جو ناشکری کرتا ہے، وہ نمرود ہو، وہ فرعون ہو، وہ شداد ہو، وہ حامان ہو، وہ قارون ہو، وہ ابو جہل، وہ ابو لہب، یا کوئی بھی قیامت تک آنے والا متکبر و مغرور ہو، فرمایا جو ناشکری کرتا ہے، ان ربی غنی کریم، میرے رب کو پرواہ کس کی ہے، میرے رب کو ضرورت کس کی ہے، میرے رب کو حاجت کس کی ہے، وہ تو ساری کائنات سے بے نیاز ہے، نہ اسے کسی کی سلطنت کی ضرورت ہے، نہ کسی کی فوج کی ضرورت ہے، نہ کسی کی دولت کی ضرورت ہے، اور نہ کسی کے اختیار کی یا عبادت کی حاجت ہے، نہ وہ کسی کے علم کا محتاج ہے۔ ان ربی غنی، وہ تو ساری کائنات سے بے نیاز ہے، کریم، وہ ساری خوبیوں کا مالک ہے۔ بلقیس آتی ہے، اسلام قبول کرتی ہے، قرآن حکیم نے اس کا بھی ذکر کیا، اور اختتام پارہ اسی سورۃ النمل کی آیہ نمبر 59 پہ کیا گیا، قل الحمد للہ، اے حبیب فرما دیجئے کہ سب تعریفیں اور خوبیاں اللہ ہی کو زیبا ہیں، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلام ہو اس کے چنے ہوئے بندوں پر۔ اللہ خیر اما یشرکون، اے مشرکین سورہ نمل سنی ہے، یہ ساری تفصیلات سنی ہیں، اب بتاؤ کیا اللہ بہتر ہے یا تمہارے من گھڑت خدا بہتر ہے، تمہارے معبودان باطلہ بہتر ہیں یا اللہ بہتر ہے؟ فیصلہ عقل والوں پہ چھوڑ دیا گیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔